اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین و مومنات، سلسلہ پیغمبر اکرم کی 40 احادیث کا ہے کہ جو حضرت ابو ذر کو ارشاد فرمائیں، بہت ہی مفید اور بہترین اور بہت ہی دلکش اور انسان کے دل میں گھر کر جانے والی ہے۔ تیسری وصیت جو پیغمبر نے ارشاد فرمائی، پیغمبر نے فرمایا یا ابا ذر نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اے ابا ذر، کہ اکثر لوگ دو ایسی نعمتوں کے بارے میں گھاٹے میں ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں الصحۃ والفراغ، ایک تندرستی ہے، دوسری فراغت ہے، اور دونوں ہی اہم ترین چیزیں ہیں۔ پوچھو ان لوگوں سے کہ جو لوگ مریض ہیں، جو ناتواں ہو چکے ہیں، بہت پہلوان اور اپنے زمانے میں اور اپنے جوانی کے اوقات میں اپنی طاقت و قوت کے دوران وہ کسی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب اپنی تندرستی کی قدر نہ کی اور اس سے صحیح استفادہ نہ کیا تو گویا اس سلسلے میں گھاٹے میں رہ گئے۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس طرح کہ ایک شعر بھی ہے، تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی میں انسان خداوند متعال کی ہر نعمت کو استعمال کرتے ہوئے لذت محسوس کرتا ہے، لیکن جب صحت باقی نہ رہے، مثال کے طور پر ایک آدمی صحت مند تھا، بہترین غذا کھاتا، ہر قسم کے میٹھے سے استفادہ کرتا اور ہر قسم کی مثلاً میٹھی چیزیں کہ جس طرح ہمارے پاکستان کے ماحول میں مٹھائیاں ہوتی ہیں، برفی ہوتی ہیں، لڈو ہوتے ہیں، جلیبی ہوتی ہے، آم ہوتے ہیں، مختلف میٹھی میٹھی چیزیں ہیں۔ صحت مند آدمی اس سے استفادہ کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک شوگر کا مریض اور ایک بلڈ پریشر کا مریض کب تک وہ گھی استعمال کرے؟ بلڈ پریشر کا مریض اور کولیسٹرول کا مریض وہ ان چیزوں کو کب تک استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں استعمال کر سکتا۔ کیوں؟ صحت باقی نہیں رہی۔ صحت بہت بڑی نعمت پروردگار ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ صحت والفراغ۔ دوسرا فراغ ہے، انسان کی فراغت، وقت ہے اس کے پاس۔ امیر کائنات نہج البلاغہ کے آخر میں فرماتے ہیں کہ الفرصت تمر مر السحاب، یہ فرصت کے لمحات بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ جس طرح بادل آتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ برسیں گے، لیکن ہوا ان کو آگے لے جاتی ہے۔ انسان کے یہ فرصت کے لمحات، یہ جو فراغت ہے، جوانی ہے، فراغت کے اوقات ہیں، ان کو غنیمت سمجھے۔ جس طرح کہ سمجھدار لوگ آج بھی اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو سمجھدار ہے، وہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا، ہر وقت مطالعہ میں لگا رہتا ہے۔ ایک فارمر ہے، ایک کسان ہے، ایک صنعت کار ہے، ایک دھوبی ہے، ایک درزی ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا مشغلہ یہ ہے، میرا پیشہ یہ ہے، مجھے اپنے پیشے سے مخلص ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی طالب علم ہے تو علم کی طلب اور علم حاصل کرنا تو سب سے اہم ترین فریضہ ہے۔ ان اوقات کو غنیمت سمجھے، فراغت کو غنیمت سمجھے، ورنہ جب وقت امتحان ہوگا تو پھر تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اور انسان اس وقت پچھتائے گا، اے کاش میں نے فراغت کے اوقات میں کچھ کر لیا ہوتا۔ تو امید ہے یہ باتیں
خصوصاً جوان نسل کے لیے مفید ہوں گی کہ جن کی پاس اوقات فراغت موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔